السلام علیکم ناظرین، اسدابت ہوں، آپ اے ایس ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں ناظرین، موجود ہوں ایک افسوس واقعے کے ساتھ، اور یہ واقعہ ہے خونی ڈکیتی کا۔ یہ علاقہ ہے بٹبیر کا، اور بٹبیر میں کھنڈر اسٹاپ اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک شخص اپنی محنت مزدوری کرتا تھا، پٹوں میں کام کرتا تھا، کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بچوں کے لیے یو پی ایس کا انتظام کروں، کیونکہ ساتھ میں میرے بچے جو ہیں وہ گرمی میں رہتے ہیں تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ بازار گیا، وہاں سے اس نے یو پی ایس خریدا، بیٹری خریدی، اور پھر جو ہے پنکھا خریدا۔ اپنی بائک پہ جو ہے اس نے وہ باندھا، اور وہ جو ہے اپنے گھر لے کے آ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک آپ کو میں بات کروں کہ وہ یو پی ایس بیٹری اس کے گھر نہ پہنچی، بلکہ اس کی لاش جو ہے وہ ضرور پہنچی اس کے گھر۔ جب وہ آ رہا تھا تو کھنڈر اسٹاپ کے پاس کچھ ڈکیتوں نے، اور یہ ایک ڈکیت نہیں تھا بلکہ 4 ڈکیت تھے اور 2 موٹر سائیکل پہ سوار تھے، انہوں نے اس سے نہ صرف سامان لیا بلکہ اس کا موبائل، اس کا والیٹ، یو پی ایس، بیٹری، پنکھا، اور اس کے پاس جو پسٹل تھا وہ بھی اس سے لیا، اور پھر اس کو فائر کیا، اور 2 فائر اس کو لگی سینے پہ، جس کی وجہ سے ہی جہاں بحق ہوا۔ اسی دوران جو ہے ایک اور راہ گزر جو اس گاؤں کا ہی تھا، وہ جا رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا، تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور یہ لڑکا جو ہے زمین پر پڑا ہو۔ جب وہ اس کی قریب پہنچا تو یہ جو ڈکیت تھے انہوں نے اس پر بھی فائر کیا، اور اس کو ایک فائر پاؤں پہ رکھا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا۔ پھر جو ہے اس کو جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ہماری جو ٹیم تھی، بلکہ میں خود وہاں پہ ان کے گھر گیا، جو وفات ہو گئے تھے ان کے گھر ہم گئے، وہاں پہ ہم نے گھر کا جائزہ لیا۔ کافی غریب لوگ ہیں اور محنت کش لوگ ہیں۔ ہماری بات ان کے بڑے بھائی سے ہوئی، تو ان کے بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ کافی محنت کش تھا، اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ لاہور میں کام کرتا تھا، اور 2 بیٹے جو ہیں بھی چھوٹے ہیں، وہ ادھر ہے۔ ہمارے اس کے بڑے بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اس دوران اس کا بیٹا آیا، ہم نے اس کے بیٹے سے بات کی۔ اس کا بیٹا جو ہے عموماً 12 سے 13 سال کا ہوگا۔ ہمارے ایک صحافی ہیں احسن بھائی، انہوں نے اسے سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو کیا ارمان تھا ان کا کہ آپ کیا بنیں گے؟ تو جیسے انہوں نے یہ الفاظ دہرائے تو جو بچہ تھا وہ زار و قطار رونے لگا، اور ایسا رونے لگا کہ پھر چپ ہونا ناممکن تھا اس کا۔ ہماری بات بھی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے والد صاحب جو تھے گئے تھے ہمارے لیے بیٹری لینے کے لیے اور یو پی ایس لینے کے لیے، تاکہ ہم گرمی سے بچ سکیں، لیکن نہ ان کی بیٹری واپس آئی، نہ پنکھا بائک واپس آیا، اور جو ان کے پاس بائک تھی وہ بائک بھی جو ہے وہ لے گئے۔ پھر ہماری بات ہوئی اس عینی شاہد سے، جو زخمی تھا، اس کو پھر جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ گاڑی میں لے کے آئے، اور وہاں پہ جو ہے حریف افضان صاحب بھی موجود تھے، احسن امان صاحب بھی موجود تھے، عنایت صاحب بھی موجود تھے، ماویہ صاحب بھی، مختلف میڈیا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے۔ پھر ان کو گاڑی میں لایا گیا، اس زخمی کو، اس زخمی سے ہماری بات ہوئی تو زخمی کا یہ کہنا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دور سے دیکھا تو یہ لڑکا جو وفات ہوا ہے یہ زمین پر پڑا ہوا تھا، تو میں سمجھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا، جیسے ہی قریب پہنچا تو یہ جو ظالموں نے ہیں مجھ پہ فائرنگ کی، اور مجھے ایک گولی لگی میرے پاؤں پہ، جس کی وجہ سے میں نے خود کو بچایا تو صحیح، میں بھاگا ان سے، اور پھر ایک مقام پہ جا کے مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر لوگوں نے مجھے اٹھایا، وہ ہسپتال لے کے گئے۔ ناظرین، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ 4 ڈکیت نے جو ہے ایک آدمی کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے جو سامان تھا وہ بھی لے گئے۔ پھر ہماری بات جو ہے جو متعلقہ ایس پی ہیں فدا حسین صاحب، ان سے ہوئی۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جے وقور پہ گئے، وہاں پہ موقع نشاندہی دیکھا، اہم شواہد اکٹھے کیے۔ اس کیس میں جو ہے تفتیش جاری ہے، اور بہت جلد ہم آپ کو خوشخبری دیں گے، اور اس گینگ کو جو ہے قانون کی گرفت اور آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ نہ صرف انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ سب اپنے کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سچ جو چھپ نہ سکے